آپ افسانہ سنیے گا سنسنی کے ساتھ سامری۔ افسانہ نگار ہیں علی آریان کیانی۔ کھٹک کی آواز کے ساتھ تالا کھلتے ہی ساری خون شام بلاؤں کے منہ کھل گئے اور صدیوں کے کفن میں دفن اس سفید گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ پھر سال خوردہ درختوں کے ساتھ دیمک کی طرح چمٹے سارے بھوت اس چاپ کی طرف دوڑ پڑے جو اب آہستہ آہستہ انسانی کھوپڑیوں کو رونگتی ہوئی بتدریج اس کرسی کی طرف بڑھ رہی تھی جس پہ ہمیشہ سے صفاک روحیں قابض رہی تھی۔ اپنی کرسی کو یوں خطرے میں تکتے ہی سفید گھر میں پہلے سے برا جمان ساری خبیث چڑیلیں، شیاطین اور جنات حرکت میں آ گئے اور وہ اپنے اپنے منہ سے آگ سے بنے سانپ اگلنے لگے۔ یہ دیکھ کر اندر آنے والا تھوڑا سٹپٹایا تو ضرور، مگر جلد ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پٹاری کو بھی زمین پر ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی اپنی پٹاری بھی ایک پھنکارتے ہوئے نظریے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر اس نے بھی اپنا منہ کھول لیا اور ادھر ادھر کل بلاتے سارے زہریلے سانپ اس کے منہ میں چلے گئے۔ یہ تکتے ہی مصنوعی روشنیوں میں گری رنگ برنگے پردوں کے پیچھے چھپی ساری ناپاک روحیں بھی اپنے بال نوچتی دانت کھچکھچاتی اس کھلے دلان کی طرف دوڑ پڑی جس سے گزر کر ہی اندر آنے والے کو اس حال تک پہنچنا تھا جہاں دنیا کی سب سے اونچی کرسی پڑی تھی۔ مگر اندر آنے والے کی مکروہ مسکراہٹ اور لہجے کی گلاوٹ نے ان ساری غلیظ روحوں کو بھی وہیں پہ بس کر دیا اور وہ خود مسکراتا ہوا اس دلان سے بھی گزر کر بڑے اطمینان سے انسانی کھوپڑیوں کو رونگتا ہوا اندر بنے ایک مرکزی ہال کی طرف بڑھ گیا۔ مگر ابھی اس نے اپنا پہلا قدم ہی اس حال میں رکھا ہوگا کہ حال کے ایک طرف پڑی اس کی اپنی ہی سوانے عمری سے ایک کٹا ہوا انسانی ہاتھ برآمد ہوا اور آ کے اس کی گردن پہ جم گیا۔ مگر آنے والے کے بائیں ہاتھ میں کھیلتی عکس بنانے والی چمکدار کلہاڑی اچانک حرکت میں آ گئی اور اس کی گردن پہ جمع پہلے سے کٹا ہاتھ مزید کئی ٹکڑوں میں بٹ کر اسی حال میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ یہ منظر تکتے ہی حال کے اونچے اونچے ستونوں کے پیچھے چھپے وہ خونشام بھوت جو سر پہ منڈلاتے خطرے کو بانپتے ہی اب سایوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، ستونوں کے پیچھے سے بلائے ہوئے باہر نکل آئے اور آنے والے کی دونوں آنکھوں پہ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اس کی دونوں آنکھیں نکال کر باہر اچھال دیں اور خود ان سوراخوں میں سانپوں کی طرح کنڈل مار کر بیٹھ گئے۔ اپنی آنکھیں کھولتے ہی آنے والے کے منہ سے ایک کربناک سی چیخ تو ضرور نکلی، مگر اس نے پھر اپنا ناک اسی کرسی کی طرف اٹھا لیا اور اسی کی بو پہ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ تکتے ہی ساری خون شام بلاؤں میں پھر ایک ہلچل سی مچ گئی اور وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اس پہ ایک ساتھ ٹوٹ پڑی، مگر آفرین ہے آنے والے پر، جانے جس مٹی سے بنا تھا وہ کہ اس نے خود پہ ٹوٹ پڑنے والی ساری چھوٹی موٹی بدبلاؤں کو اپنے ہی منہ میں ڈال کر اپنا ہی جزو بدن بنا لیا اور پھر ان کا سارا خون چوس کر اس نے ان کے پھوپ کو ایک طرف تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر سرمائے سے لیس بڑے بڑے شیاطین، جنات اور دیو اس کے پہلو کی طرف لپکے ہی تھے کہ اس نے اپنا ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا اور بولا، ٹھہرو، میں ہی تو تمہاری نسل کا آخری محافظ ہوں۔ حرکت میں آئے بڑے بڑے شیاطین، جنات اور دیو وہیں کسی بت کی طرح ساکت ہو گئے، جیسے اس کی بات پہ عمل ایمان لا چکے ہوں۔ اب آنے والا پھر بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتا اس کرسی تک پہنچ ہی گیا جو نسل انسانی کے خون سے رگی ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پہ بڑا جمان ہوتا، اسی کرسی کے پیچھے سے دنیا کا سب سے بڑا شیطان نمودار ہو گیا جس کے سینگ اور بدبو شرق و غرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور پھر تکتے ہی تکتے اس بڑے شیطان نے اپنے اعمال کی طرح سیاہ وسوسے کی شکل اختیار کر لی اور اس کے نتنوں اور کانوں کے رستے سیدھا اس کے دماغ میں جا گھسا۔ آنے والے نے نسل انسانی کے خون میں رنگی کرسی کو دونوں ہاتھوں کی سب بولی انگلیوں سے چھوا
پھر اس نے اپنے منہ سے اجدا نما زبان باہر نکال لی اور اس سے نسل انسانی کے خون میں رنگی اس کرسی کو چاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر خون چاٹنے کے بعد اس کے بھیانک چہرے پر خود بخود ایک مکروہ سی مسکراہٹ رینگی اور پھر اس نے کہا، بالآخر وارث اپنی وراثت تک پہنچ ہی گیا۔ اتنا کہتے ہی اس نے ناک سکیڑ کر انسانی خون کی بو ایک بار پھر کسی نشے کی طرح اپنے اندر اتاری اور پھر اسی کے نشے میں دھت ہو کر اسی کرسی پہ ڈھیر ہو گیا۔ کرسی پہ براجمان ہوتے ہی اس نے اپنے پاؤں پھر سے قدموں میں بکھری انسانی کھوپڑیوں، ڈھانچوں اور پجروں پہ رکھ لیے اور اپنے تیل میں لتھڑی ہوئی گردن اس مجبور اور بے بس دنیا کی طرف اٹھا لی جہاں پہلے ہی زندگی موت سے بدتر تھی۔ مگر آنکھوں میں سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا، مگر اس کا ناک اب بھی مسلسل انسانی خون کی بو کو محسوس کیے جا رہا تھا اور اس کے کانوں میں آدم بو کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اچانک اس کے دماغ میں کالے سیاہ وسوسے کی شکل میں گھسا گندک اور گندگی سے گندا دنیا کا سب سے بڑا شیطان بول پڑا، میں ازل سے تجھ جیسوں کا مرید، مگر تو ہے کون؟ اس بار کرسی پہ براجمان اس سے بھی بڑے شیطان نے ایک ایسا خوفناک کہکا لگایا کہ اس کی گونج شمال سے جنوب تک پھیل کر رہ گئی، اور جب اس کی کہکے کی بازگشت میں پہلے ہی قرض در قرض، غربت، بیماری اور جہالت میں دبی اور سہمی ہوئی دنیا مزید دہل کر رہ گئی، تب اس کے منہ سے نکلا، "The statesman, a puppet of the deep state."